محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کی 4 اہم باتوں کے تعلق سے۔ ہاں ناظرین، قربانی کے 4 اہم باتوں پہ آج اس ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے۔ تو ناظرین، نمبر 1 پر ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کے فائدے کیا ہے، یعنی قربانی کرنے سے ہمیں ملے گا کیا، قربانی کرنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہم یہ جانیں گے۔ نمبر 2 پر ہم یہ جانیں گے کہ جس نے دل سے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، یعنی اپنے رب کو منانے کے لیے قربانی پیش کی، پھر اسے اس کا اجر کیا ملے گا، اسے اس کا انعام کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا، یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور نمبر 3 پر ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کرنے والے کو، یعنی جس کے نام پر قربانی ہوگی، اسے اس وقت کہاں رہنا چاہیے، قربان گاہ میں جہاں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر، یا پھر جو ہے مسجد میں، یا پھر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا اس معاملے میں فرمان کیا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہم یہ جانیں گے ناظرین کہ جسے اللہ نے مال و دولت دی ہو، یعنی جسے اللہ نے وسعت دی ہو، جسے اللہ نے مالدار بنایا ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا ہو، تو میرے نبی نے اس بندے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تو ناظرین، انہی 4 باتوں پر انشاءاللہ اس ویڈیو میں چرچا کریں۔ تو ناظرین، گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، مکمل جانکاری ملے گی، اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، نمبر 1 پر ہمیں جانیں گے کہ قربانی کا ثواب کتنا ہے، یعنی قربانی کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اگر کوئی راہ خدا میں کسی بکری کو ذبح کرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں لٹاتا ہے، تو قربانی کرنے کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سبحان اللہ۔ ہاں ناظرین، قربانی کے جانور میں جتنے بال زیادہ ہوں گے نا، اتنی نیکیاں آپ کی زیادہ ہوں گی، بہت زیادہ ثواب ہے ناظرین۔ آپ غور کیجئے ناظرین کہ جو بکرا ہوتا ہے اس میں کتنا بال ہوتا ہے، بہت زیادہ بال ہوتا ہے۔ بھیڑ جو ہوتا ہے اس میں کتنا بال ہوتا ہے، بہت زیادہ بال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو اسے اتنا ثواب عطا کیا جائے گا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے ناظرین کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، رب کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر جس نے قربانی پیش کی، جس نے بھی قربانی خوش دلی سے کی، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا تحفہ کیا ہے۔ تو ناظرین، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے خاطر خوشنودی کے ساتھ، یعنی دل خوش کر کے، خوش دل ہو کر طالب ثواب، یعنی ثواب پانے کے لیے قربانی پیش کی، تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ہاں ناظرین، اس میں کئی باتیں ہیں ناظرین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جہنم سے آزاد تب ہوگا، جہنم سے آزاد اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا پھر، اور جہنم سے آزاد تب ہوگا جب اس کے پاس ایمان ہو۔ بے ایمان کبھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا ناظرین۔ تو قربانی کرنے والا میرے مصطفیٰ نے اس ضمن میں یہ بھی فرمایا، اس ضمن میں، اس حدیث شریف کے ضمن میں اگر جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ قربانی کرنے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ، قربانی کرنے کی برکت سے، تب نہ وہ جہنم سے اسے آزاد کرے گا۔ بندہ جہنم میں اگر جیسے مثال کے طور پر جہنم میں کسی گناہ کی وجہ سے چلا گیا، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے، تو اب جو ہے اسے آزادی جو ملے گی ایمان کی بدولت اور قربانی کی بدولت۔ قربانی کرنا، راہ خدا میں اپنا مال قربان کرنا، یہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے ناظرین کہ جسے کرنے پر اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے اسے جہنم سے رہائی بھی ملتی ہے اس قربانی کرنے کی بدولت۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر اسے جہنم سے رہائی ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، اور سیدھا وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 پر ہم یہ جانیں گے ناظرین کہ قربانی کرنے والے کو، یعنی جس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے، وہ کہاں رہے قربانی کرنے کے وقت، قربان گاہ میں رہے، یعنی جس جگہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہو، یا پھر جو ہے مسجد میں رہے، یا پھر جو ہے اپنے دوست و احباب، اپنی فیملی والوں کے ساتھ خوشیاں منائے۔ تو ناظرین، اس تعلق سے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، قربانی کے وقت جو ہے تم قربان گاہ میں رہو، یعنی اس کے پاس رہو، اس جانور کے پاس رہو جس جانور کو تمہارے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، تمہارے نام پر قربانی ہو رہی ہے نا، تو تم جو راہ خدا میں جانور کو قربان کر رہے ہو، اس جانور کے پاس رہو، میرے نبی نے فرمایا۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی
تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے خطا معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے جرم معاف فرما دے گا رب کریم۔ سبحان اللہ ناظرین، کتنی بڑی بات ہے ناظرین، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بندہ قربانی کرے اور اس وقت جانور کے پاس رہے تو اللہ کی عنایتیں اس پر اتنی ہوتی ہے، ذبح کیا ہوئے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں پتہ ہے ناظرین، جو بندہ ایک جانور کو بڑی محبت سے پالتا ہے، بڑی دل لگا کے پالتا ہے، اسے اپنے ساتھ بیٹھاتا، اپنے ساتھ کھلاتا بھی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، اپنے ہاتھوں سے چڑھاتا ہے، تو برسوں برس جو ہے اپنے ساتھ رکھنے کے بعد اور اللہ نے قربانی اس جانور کی مانگی تو بندہ جو ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشی کی خاطر، اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بندے نے اس جانور کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب رب کی محبت میں بندہ قربانی پیش کرے گا تو آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا خیال کیجئے کہ رب قدیر وہ تو اتنا رؤوف رحیم ہے، کریم ہے رب ہمارا، تو کیا وہ بندے کی ساری خطائیں معاف نہیں فرمائے گا؟ ضرور معاف فرمائے گا۔ پہلا قطرہ رب نے وعدہ فرمایا، تو جانور راہ خدا میں میرے نام پر قربان تو کر، پہلا قطرہ جو ہے گرتے ہی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا میں، تیرے ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ تو ناظرین، نمبر 4 پر ہم یہ جانیں گے کہ جسے اللہ نے وسعت دی ہو، جسے اللہ نے مال دیا ہو، جسے اللہ نے اس لائق بنایا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، مگر وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ صرف اس ڈر سے قربانی نہیں کرتا کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میرے زر میں کمی ہو جائے گی، اللہ اکبر، اس کا کیا حشر ہوگا ناظرین۔ ذرا سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے وسعت دی ہو، جسے اللہ نے جو ہے اس لائق بنایا ہو، جسے اللہ نے دولت مند بنایا ہو، جسے اللہ نے اس لائق بنایا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے مگر پھر بھی قربانی نہیں کرتا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، نہ اندر آ سکتا ہے نہ عیدگاہ کے قریب آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے، اس حدیث شریف کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، جسے میرے نبی نے ناپسند فرمایا ہو، جسے میرے نبی نے اپنے مسجد، اپنی عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا ہو، جسے میرے نبی نے جو ہے اپنی مسجد یا اپنی عیدگاہ کے قریب آنے پر بھی روک لگا دی ہو، ناپسند فرمایا ہو کہ تو میری مسجد کے قریب مت آنا، تو میری مسجد کے قریب نہ آنا۔ آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا خیال کیجئے، اس پر اللہ کا کتنا بڑا قہر و غضب ہو۔ میرے نبی جس سے ناراض ہو، جس سے خوش نہ ہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جسے جو ہے اپنے مسجد کے قریب تک آنے سے منع فرما دیا، جسے جو ہے اپنی عیدگاہ کے قریب تک آنے سے منع فرما دیا۔ تو ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا نظر کرم فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا؟ ہرگز نہیں ناظرین، اس پر اللہ اپنے قہر و غضب میں اسے مبتلا فرمائے گا، اس کی سخت پکڑ ہوگی، دنیا میں وہ جو ہے ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، اس کا مال ضائع ہو جائے گا دنیا میں، اور آخرت میں جو ہے سخت سے سخت ترین سزا اسے ملے گی۔ یہ 4 باتیں جو میں نے بتائی آپ کو، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان 4 باتوں کا آپ ضرور خیال رکھیے گا، اور جب بھی آپ قربانی پیش کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں، گوشت کھانے کے مقصد سے ہرگز نہ کریں، کیونکہ جو بندہ گوشت کھانے کی نیت سے کرتا ہے نا، تو اس نے تو گوشت کھا لیا نا، مقصد تھا اس کا گوشت کھانا، اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تو گوشت کھانا مقصد تھا، اسے پھر ثواب نہیں عطا کیا جائے گا، اسے کوئی قربانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، صرف اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر جو ہے آپ قربانی پیش کریں۔ ناظرین، جو خوش دلی کے ساتھ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرے گا، راہ خدا میں جانور کو قربانی پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے مال و زر میں اور رحمت برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے جو ہے رزق میں اور جو ہے برکت عطا فرمائے گا، اس کے لیے روزی کے دروازے اور کھول دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ناظرین لائک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل قادری برکات مشن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔